ایک چیز میں آج آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ریویل کروں گا جو پوری پاکستانی قوم کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ میں نے 11 یا 12 فروری کو 2-3 پاکستان کے لیڈنگ ٹی وی چینلز میں یہ بات رکھی تھی، لیکن آج پہلا آپ کا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا جس میں میں بات رکھ رہا ہوں۔ میرے پاس انتہائی اتھینٹک انفارمیشن ہے 7-8 فروری کی رات اور 6 اور 7 فروری کی رات، ان 2 راتوں میں اور 2 دنوں میں صرف امریکہ سے 7 ارب روپیہ ہونڈیز کے ذریعے سے جناب پاکستان آیا ہے۔ 7 ارب روپیہ صرف امریکہ سے۔ ابھی آپ کا یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، یو اے ای اس کے علاوہ ہے۔ یہ پیسہ کیا تھا؟ میری اپنی پرسنل انفارمیشن اور تجربہ جو میں نے گراس روٹ لیول پہ اس دن دیکھا 8 تاریخ کو، اور مجھے پوری رپورٹیں ملی، پی ٹی آئی کے یونین کونسل لیول کے ایک کارکن نے 50,000 سے لے کے لاکھ روپے کی دیہڑی لگائی ہے الیکشن ڈے اور الیکشن سے ایک دن پہلے کی۔ وہ کس طرح؟ ان کو پیسہ تو آ رہا تھا، یہ سہونی طاقتیں اور یہ پورا آپریشن گولڈ سمتھ اربوں روپے آ رہا تھا، لٹ مچائی مرکزی لیڈرشپ سے لے کے یونین کونسل تک نے۔ اور یونین کونسل والوں کا کیا تھا؟ کسی نے کہا جی میرے پاس 20 ووٹ ہیں، میرے پاس 30 ووٹ ہیں، میرے پاس 40 ووٹ ہیں، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے ہمسائے وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن گاڑی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ان کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ان کی سٹی کے اور ان کے ڈسٹرکٹ کے عہدیدار انا پیسہ صوبے اور مرکز کی طرف سے ان کو دیا گیا کہ یار 5 ووٹ ہیں، 40 ووٹ ہیں، 30 ووٹ ہے، جو کہتا ہے 50,000 لاکھ اس کو دو۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 50,000 لیا، اس میں سے جناب 20%، 10% لگایا، باقی کھا پی گئے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی آسانی سے 8 فروری کا آپ کے پاس یہ رزلٹ آ گیا؟ میں صرف ایک ٹول بتا رہا ہوں، ایک ٹول بیرونی طاقتوں کی اور ملک دشمن ایجنسیوں کا پیسہ۔ یہ انویسٹیگیٹ کر کے دیکھ لیں، اگر میری غلط بات ہو تو آپ مجھے کہیے گا۔ میں نے کل ایک فیک ڈاکومنٹ چلا کہ جس میں بانی تحریک انصاف کی طرف سے عمر ایوب نے انسٹرکشن دی کوئی فوج کے خلاف بات نہیں کرے گا آرمی چیف کے۔ فیک تھا، لیکن اس وقت تک کلیریفائی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ٹویٹ کیا ایک، میں نے کہا اگر تو یہ نوٹیفیکیشن درست ہے تو میں اس پہ طنز نہیں کروں گا، میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ دیر آئے درست آئے۔ یہ ایک پازیٹیو ٹرو سٹیٹسمین کا بیان تھا جو میں نے دیا، ایک سچا پاکستانی سیاستدان۔ لیکن اب اس کے پیچھے کے فیکٹرز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیا ہے کہانی۔ جدھر سے میری اور آپ کی اور 25 کروڑ پاکستانیوں کی عقل اور سمجھ اور فہم اور دانش ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے اس پاکستان کے سب سے بڑے عیار مکار لاراس آف اریبیا 2 بانی تحریک انصاف کی عقل اور دانش شروع ہوتی ہے، عیاری شروع ہوتی ہے، مکاری شروع ہوتی ہے، چلاکی شروع ہوتی ہے۔ اسے کیوں یہ بیان دیا؟ مذاکراتی کمیٹی کیوں اسے اپنا فوکل پرسن بنا دیا؟ اب وہ کیوں 4-5 دن سے منتیں ترلے کر رہا ہے علیمہ خان کے ذریعے سے، عمر ایوب کے ذریعے سے؟ وجہ یہ ہے اسے پتا ہے کہ بھائی جان اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے وہ تمام پروفز مارکیٹ میں لانے لگی ہے، عدالتوں میں لانے لگی ہے، میڈیا پہ ڈالنے لگی ہے، جہاں پر 100% پروف چیزیں ہیں کہ بانی تحریک انصاف 9 مئی کی ساری پلاننگ کر رہے ہیں، 9 مئی کے حوالے سے سارے معاملات طے کروا رہا ہے، وہ جو 250-300 مقامات ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کی ساری نیٹی گٹیز طے کر رہا ہے، اس کو پتا چل گیا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے اور ٹیکٹس ہوتا ہے کہ آپ کوئی انکشاف ہونے لگے نا، اس کی دھماکہ خیزی کا لیول کم کرنے کے لیے، اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے پہلی چیز چھوڑ دو مارکیٹ میں، اور بار بار چھوڑ دو گے لوگوں کا ذہن بن جائے گا۔ جب ذہن بن جائے گا تو جب کوئی مخالف لے کر آئے گا آپ کے خلاف تو اس کی انٹینسٹی کم ہو، لوگوں کہ یار یہ تو سن لیا، یہ تو دیکھ لیا۔ تو یہ عمر و عیار صاحب پوری پاکستانی قوم کو بے وقوف بنا کے اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں۔ میں بھی حیران تھا یار یہ ہر روز اس کو اعتراف کہاں سے آ رہا ہے، اس کو ہر روز یہ بخار کیوں چڑھا ہوا ہے؟ پہلے جی ایچ کیو کا انہوں نے حامی، ایک دفعہ حامی بھری، دوسری دفعہ حامی بھری،
تیسری دفعہ اس نے کہا جی میں نے جی ایچ کیو کے علاوہ تمام پاکستان کی چھاؤنیوں پہ احتجاج کرنے کا میں نے کہا تھا. سر اسٹیبلشمنٹ وہ چیزیں لا رہی ہے اور کہاں سے لا رہی ہے یہ بھی سن لیں. یہ جتنے ہیرو بنے ہوئے نا، اسد کیسر سے لے کے اعجاز چوہری سے لے کے یاسمین راشد سے لے کے یہ سارے پروف انہوں نے خود دیے ہیں. یہ جتنے اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے نا، یہ جتنے ایم این اے ایم پی اے بنے ہوئے ہیں، 9 مئی کے واقعات میں گرفتار اور پرچوں میں انوالو، سزائے ہونے کے بجائے ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر بنے ہوئے ہیں، کے پی کے سے لے کے سندھ تک. یہ تمام ان کی لیڈرشپ نے خود اسٹیبلشمنٹ کو وربل نہیں، پراپر پروفز کے ساتھ انہیں بتایا ہے کہ بھائی جان ہمیں تو بانی تحریک انصاف نے فلاں میٹنگ میں بلا کے، فلاں جگہ پہ بلا کے، فلاں موقع پہ ہمیں یہ ساری انسٹرکشن دی ہے. تو یہ اس آنے والے دنوں میں جو اس نے فوج کے حوالے ہونا ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے ہونا ہے، فوج کی کسٹڈی میں جانا ہے اور پبلک کے سامنے یہ سارے راز آنے ہیں، اس سے بچنے کے لیے یہ ساری چتر چلاکی ہو رہی ہے. پہلے تو 5 مئی کو نا، 6 مئی تھا یا 5 ہے، مجھے ابھی تک جناب میرے ذہن سے نکلا ہوا، لیکن 5 ہے یا 6 ہے، انہوں نے جو دوسری دفعہ جی ایچ کیو میں مظاہرہ رکھوایا تھا جو میں نے ناکام کروایا. یہ آئے ہیں جی 4 تاریخ کو پیشی پہ بانی تحریک انصاف. آگے پیچھے سے سانو سال پورا وڑن نہیں دیتا انہوں نے، نہ بنی گالا تھا نہ زمان پارک، لیکن اس کو پتہ تھا بندے یہ لے کے آتا ہے زیادہ. پورے پنڈی میں اس کی رپورٹ تھی کہ واحد ایم پی ایم این اے وزیر ہے جو بندے لے کے آتا ہے، باقی سارے فارغ ہوا ہوئے ہیں اس وقت. اس نے مجھے اسپیشل خود فون کیا، یہ پیشی سے نکلے یہاں سے جوڈیشل کمپلیکس میں، ہم نے ان کو یہاں سے چھوڑا، وہاں سے جناب ٹول پلازے سے موٹر وے کے چھوڑ کے میں کوئی آدھا گھنٹہ ڈیوٹی دی، میں نکل آیا. کچھ گھنٹے کے بعد یہ نکلے ہیں باہر تو مجھے اس کا علی جو ہے نا اس کا پی اے تھا جو ہے نا، اس کا فون آیا، یہ ذرا خان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں کیا یار خان کتنے یاد آ گیا فیاض چوہان تو آئی نہیں آج میٹنگ میں. انہوں نے میٹنگ کی تھی 2 دن پہلے چکری انٹرچینج کے اوپر، یہ جو 6 تاریخ کا جو مظاہرہ تھا نا جی ایچ کیو میں، اس کی پلاننگ کرنے کے لیے میں ادھر کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تھا. اچھا اس سے میں نے فون اس سے کیا کہ پرسوں میں نے دوبارہ رکھوایا ہے جی ایچ کیو اور کچہری چوک کی طرف مظاہرہ، تو ذرا بھرپور قسم کی تیاری کرنی ہے. ہو گیا جی. خیر وہ تو جو میں نے ناکام بنانا تھا مرید چوک کے کر دیا. اس دن پھر ہمیں اوپر سے آرڈر آیا جی پہنچو جی. ہم تو ہر دوسرے تیسرے دن جناب پہنچے ہوتے تھے وہاں پہ ٹول پلازے پہ گئے جناب. اس کو ہم نے سارا ریسیو کیا، چھوڑا اندر، یہ اندر گئے، تھکا ہوا تھا، بری حالت تھی. میں نکلا ابھی دفتر ہی پہنچا اپنے سیکریٹریٹ، ٹی وی چینلوں پہ شروع ہو گیا جی گرفتار کر لیا. اچھا جی کال آ گئی لیاقت باغ پہنچو کہ ہم نے جناب صداقت عباسی، عارف عباسی، واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ، یہ خاص پپٹ تھے، یہ خاص ٹاؤٹ تھے جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 4 5 بندے آخری 6 مہینوں میں بانی تحریک انصاف نے وہ بندے رکھے تھے جن کی نہ کوئی اپنی سوچ تھی، نہ کوئی اپنی اپروچ تھی، نہ کوئی پاکستان کی حوالے سے، پاک فوج کے حوالے سے، ریاست یا ملک پاکستان کے حوالے سے ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں تھی. وہ سیدھے بانی تحریک انصاف کی کلٹ کے شکار وہ لوگ تھے کہ جو اس کے علاوہ کوئی دائیں بائیں کا سوچتے نہیں تھے. ان کی طرف سے آیا جی لیاقت باغ پہنچے. میں لیاقت باغ اپنے بندے لیے تھکے ہوئے، صبح بھی لے کے گئے ہوئے تھے. پبلک تھک چکی تھی اس وقت تک ویسے بھی ہماری. ہم نے بندے پکڑے کوئی 25-30 وہاں گئے. اب جی وہاں پہ لیاقت باغ سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں سارے، تو یہ چل پڑے جناب کوئی کینٹ کی طرف، مرید چوک کی طرف. میں لیاقت باغ کے گیٹ سے لے کے ریالٹو چوک، یہ ٹوٹل کوئی میرا خیال کوئی 200 میٹر کا فاصلہ ہے. ہم جب چلے تو نعرے لگنا شروع ہو گئے فوج کے خلاف. میں ریالٹو چوک پہنچا، وہاں سے میں نیچے اترا، وقار النساء کالج اور راولپنڈی میڈیکل کالج، ویسے بھی ادھر سے شیلنگ سٹارٹ ہوئی. میں وہاں سے نیچے اترا، میں نے گاڑی میں گوائی، گاڑی میں بیٹھا. آپ کے جناب پیچھے سے پی اے ایف چوک سے ہوتے ہوئے، آپ کا ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے، میں بڑی مشکل سے اسلام آباد اپنے گھر پہنچا. اور اگلے
4 دن 12 کو یہ رہا ہوئے، 14 تاریخ کو زوم میٹنگ ہوئی، 15 کو میں نے گرفتاری دی، 15 تاریخ تک میں ادھر ہی تھا۔ دیکھیں جی، میں بھی پنڈی وال ہوں، میری ساری زندگی پنڈی کی ہے، جام پال ساری، اور جنرل عاصم منیر وہ بھی پنڈی وال ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ان کا بھائی، سگا بھائی، میرے سگے بھائی کے ساتھ اسلام آباد کے ایک ادارے میں جاب کرتے ہیں۔ اتنا سادہ اور شریف آدمی ان کا بھائی۔ آپ آرمی چیف کی بات کرتے ہیں، میری بھی ساری فیملی آرمی میں، یہاں ایک کرنل اور بریگیڈیئر کا جو ہے نا چوتھے لیول کا رشتے والا بھی ہو نا، وہ کھنگڑ نہیں دیتا ہے نا اپنے سجے کھبے لوگوں کو۔ آرمی چیف اتنی سادہ طبیعت کا مالک ان کا بھائی، اور ایگزیکٹلی اگلی جو کہانی، ان کے والد صاحب گورنمنٹ تارک آباد ہائی اسکول، گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول تارک آباد میں اسکول ماسٹر، وہاں سے پروموٹ ہوتے ہوئے ہیڈ ماسٹر، انتہائی دیندار۔ پھر انہوں نے اپنی ایک مسجد تعمیر کی اسکول کے اندر، اس میں امامت خود کرواتے تھے ان کے ابو۔ یہ فیکٹس ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی نے میرے بھائی کو خود بتایا کہ یار ہم 5 سے 7 مرلے کا گھر تھا، ہم نے اپنی ساری زندگی جوان ہو کے جم پل کے ہم وہاں پہ ہم نے اپنی زندگی بسر کی۔ یار آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایسے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے اور مذہبی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے کو یہ صہیونی طاقتوں کی اور یہودی طاقتوں کی گود میں بیٹھنے والے یہ آوارہ منش سوشل میڈیا کے کتے اور کتورے، یہ اس کی عزت کو ڈیمیج کر لیں گے، اس کی عزت کو ڈیمیج کر لیں گے، جو انتہائی پروفیشنل طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ کبھی انٹرویو سنا اس کا؟ کبھی اس کی کوئی بڑک سنی؟ کبھی اس کی کوئی دعوے سنے؟ ورنہ یہاں تو ایسے ایسے آرمی چیف آیا کہ ساری دیہڑی بلا بلا کے اینکروں کو اور تجزیہ نگاروں کو آرمی ہاؤس میں وہ جناب بڑی بڑی بڑکیں اور بڑے بڑے تھوک سے اور پانی سے پکوڑے تلا کرتے تھے۔ ہاں، ہم نے دیکھے ہیں نا، ہم نے دیکھے۔ اس نے کبھی کسی میڈیا چینل کے کسی بندے کو بلایا ہو، بلا کے اس کی پبلسٹی کرائی ہو کہ ہاں جی فلاں چینل کا مالک مل گیا، فلاں تجزیہ نگار مل گیا، فلاں ویلاگر مل گیا، فلاں کالمسٹ مل گیا، مل کے اس نے جناب کہا کہ کیا زبردست طریقے سے ملے، بڑے جھک کے ملے، سگار منہ میں تھی، فلاں تھا، جو نقشہ کشیاں ہم دیکھتے رہے ہیں جناب اپنی ساری لائف میں، ان میڈیا پرسنز اور ان کالم نگاروں کے اور ان ویلاگروں کے اور ان یوٹیوبروں کے اور ان اینکروں کی، جب وہ مل کے آتے تھے آرمی کے ہاؤس میں جناب، کبھی کسی کے ساتھ کیا اس نے؟ انتہائی پروفیشنل۔ میرے لیے، کیونکہ میں مڈل کلاس کی عزت اور وقار کا نمائندہ ہوں، اور پاکستان کی فوج سے جو میں محبت کرتا ہوں، اس میں بنیادی وجہ یہ کہ وہ ایک پاکستان کی مڈل کلاس کا ادارہ ہے، تو میرے لیے کم از کم یہ قابل فخر چیز ہے کہ ایک 5 سے 7 مرلے کے گھر میں پل بڑھ کے جوان ہونے والا ایک حافظ قرآن، وہ ہمارا ملک کا جناب آرمی چیف۔ اصل میں ان کا جو اصل سہارا ہے نا، جس کی طرف ان کی پوری توجہ تھی ابھی تک، وہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ میں ریالٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی ساری، نعوذ باللہ معاذ اللہ، خدا سے بڑا رتبہ اگر ان کی نظروں میں اگر کسی کا ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا، اور ہے بھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ماہی آوے گا تے پھولاں نال دھرتی سجاواں گی، چلانگی پکھیاں تے بڑا کچھ کہن گی اکھیاں۔ یہ بانی تحریک انصاف پچھلے 7-8 مہینے سے اوپنلی جو ملنے جاتا تھا، بہنیں گئیں، رشتہ دار گئے، وکیل گئے، کارکن گئے، لیڈر گئے، سب کو کہتے تھے بے غم رہو، نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے اور میں اس طرح باہر آؤں گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جڑوں میں بیٹھ گئی کملا ہارس۔ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا تھا بڈھا نکھٹو جو نا، جو بائیڈن ہی میرے مقابلے میں رہے گا اور اس کو میں اس طرح پیس آف پینٹ کی طرح ہضم کر جاؤں گا۔ لیکن امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی ڈیڈی ہے۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں، ہم نے ایسا کینڈیڈیٹ لے کے آنا ہے جو اس کو کم از کم کور بھی کرے اور اس کو کسی کھڑے لائن بھی لگائے۔ وہ کملا ہارس آئی، پچھلے 10 دن سے جناب سارے کے سارا ماحول چینج ہو گیا امریکہ میں۔ اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ کملا ہارس جیت جائے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو
امریکن اسٹیبلشمنٹ نے نہیں آنے دینا، پہلی چیز ادھر سے اس کو۔ دوسرا اس نے دیکھ لیا کہ آپریشن گولڈ سمتھ پلس کے تحت اربوں ڈالرز لگانے کے باوجود، عدلیہ کے اندر ہر قسم کی سہولت کاری لینے کے باوجود میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ مسئلہ تو یہ نا کہ رہا ہو اور سنیا ہو جان گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق، دوبارہ وہی نقدہ کوکا کے اوپر جناب ڈانس گانا ہو، بانی تحریک انصاف کا اپنا بھی آنیاں جانیاں یہ وہ نظر آ رہا ہے۔ نہیں بھائی جان، میں تو کھڑے لائن لگاؤں، گوہر علی خان موجے کر رہا ہے، اسد کیسر موجے کر رہا ہے، عمر ایوب موجے کر رہا ہے، نہیں۔ انہوں نے کہا یار اب معاملات کو سارٹ آؤٹ کرو۔ پھر جب جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ جو پروفز آنے والے ہیں نا 9 مئی کے، وہ ڈر گئے، اس کو پتہ ہے کہ میرے اندر بندوں نے اس کو رپورٹ مل گئی ہے۔ میری تو انفارمیشن یہ ہے کہ جس سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کے ذریعے سے اس نے سارا معاملات کروائے، وہ بھی بتا چکا ہے بہت کچھ اپنے ادارے کو، میری تو یہ بھی انفارمیشن ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ کہتا ہے کہ یار کوئی منتے تلے کر کے کوئی معاملہ نپٹاؤ۔ ایک چیز اور آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ، میں تو وزیر جیل خانہ جاتا رہا ہوں، میں اس افسر کو بھی جانتا ہوں جس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے آج سے 1 مہینہ پہلے تک پورے 11 مہینے بانی تحریک انصاف کو فلی فیسیلیٹیٹ کیا، ہر معاملے میں، کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، سننا سونگنا، سب تک جس نے فیسیلیٹیٹ کیا، کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، سننا سونگنا، اس کو تبدیل کر دیا۔ جب سے وہ گیا ہے بانی تحریک انصاف کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے، اوپر سے گرمی ہے، اوپر سے گرمی ہے۔ اور نورا فتح کا وہ گانا نا، ہائے ری گرمی ہائے ری گرمی، تو بس وہ والا حال ہے۔